بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نحو کی اسلامیات میں آج ہم حدیث نمبر 5 پڑھیں گے، جو ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اب دو باتیں ہیں، ایک تو ہے خواہش۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش نیت ہے، خواہش ارادہ ہے۔ جب ارادہ بنتا ہے تو پھر اس کی طرف عمل کا رجحان بنتا ہے۔ تو خواہش اگر اچھائی کی ہوگی تو انسان اچھے عمل کرے گا، خواہش کسی برے کام کی ہوگی تو اس کی سوچیں بری ہوں گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تعلیم لائے ہیں؟ آپ قرآن مجید لائے ہیں۔ یعنی جو قرآن پر عمل کرے گا تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ جو قرآن کا انحراف کرے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ہر علم موجود ہے، قرآن ہر علم سے وابستہ ایک کتاب ہے۔ قرآن میں کیمسٹری، فزکس، بایو، سوشیالوجی، سارے علوم الغرض جتنے بھی ہیں قرآن میں موجود ہیں۔ آپ جو بھی حاصل کرنا چاہیں قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، تب جا کر آدمی مومن ہو سکتا ہے، ادروائز آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے قرآن کے مطابق زندگیاں ڈھالیں تو پوری دنیا پر ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ آج جب ہم نے اس قرآن سے منہ موڑا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، کشمیر میں کیا مسلمانوں پر بیت رہی ہے، بوسنیا میں، فلسطین میں، برما میں مسلمانوں پر کیا ہو رہی ہے۔ یہ قرآن سے دوری کی وجہ ہے۔ ہم قرآن کے مطابق زندگیاں جب اپنائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہم دنیا پر کو فتح کرنے والی قوم بن جائیں گے۔ لیکن آج تو قرآن کی محبت سینوں سے نکل چکی ہے۔ آج نوجوان نسل کو آپ دیکھیں، ہر وقت موبائل پر لگے ہیں، ٹی وی پر ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، مگر قرآن نہیں کھولا جاتا۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ سنتے تھے کہ پرانے بزرگ ساری رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، رات کو تو نیند آ جاتی ہے، ہماری صورتحال تو یہ کتاب کھولیں اور ادھر سے نیند آ جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے اب جب ہم نے موبائل پر بچوں کو دیکھا، وہ تھکتے نہیں ہیں، پوری رات موبائل پر لگے ہوئے ہیں، صبح اذانیں ہوتی ہیں تو ان کا موبائل کی بیٹری لو ہوتی ہے تو بس کرتے ہیں۔ اب سمجھ آیا، جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے وہ نیند نہیں کرنے دیتی۔ ان کی دلچسپی موبائل میں ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں تو دلچسپی ہے۔ بزرگوں کی دلچسپی قرآن مجید میں ہوتی تھی، قرآن پڑھ رہے ہیں، نیند نہیں آتی تھی، عبادت کر رہے ہیں، نیند نہیں آتی تھی۔
حضرت فاطمہ زہرا کے متعلق مشہور ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتی، جب صبح اذان ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی، مولا تیری رات بہت چھوٹی ہے، تیری باندی فاطمہ جی بھر کر تیری عبادت نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں چاہیے قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھ تو لیا ثواب مل گیا۔ اس پر علماء ایک بیان کرتے ہیں ایک حکایت کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے بچے کو پڑھاتی رہی، بچہ بڑا ہو گیا اور بڑا آدمی بن گیا، وہ غیر ملک چلا گیا، اس کی بہت تنخواہ تھی، ماں اپنے ملک میں رہ گئی۔ اب وہ ہر مہینے بیٹا اپنی ماں کو خط لکھتا تھا، ماں کیا کرتی، خط کو چومتی، پڑھی لکھی تو تھی نہیں، خط کو چومتی الماری میں رکھ دیتی، خط کو چومتی الماری میں رکھ دیتی۔ اب ادھر بھوک سے اس کا برا حال، اس کے پاس کھانے کو تھا کچھ نہیں، ایک ہی بیٹا تھا جو باہر چلا گیا تھا۔ ایک دن بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، پھر پڑوس والے آئے، ساتھ ہی الماری میں دیکھا تو خط نہیں تھے، وہ چیک پڑے تھے، بیٹا بڑی بڑی رقم ماں کو چیک کے ذریعے بھیج رہا تھا، لیکن ماں کو چونکہ پتہ نہیں تھا، وہ سمجھتی تھی خط ہے، وہ ایک طرف رکھ دیا۔ ہماری صورتحال یہی ہے۔ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم چوم کر الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کا تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی۔ اور المیہ یہ ہے کہ موبائل پر کوئی میسج آ جائے، انگلش میں ہو، پڑھا نہ جا رہا ہو، تو ہم اٹھا کر لے جاتے ہیں، یار اس کا مفہوم کیا بنتا ہے، موبائل کا میسج ہمارے دوست نے بھیجا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ تو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی قرآن کے متعلق عالم دین سے نہیں پوچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔